السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے بہت ہی اچھا تعویذ لے کر آیا ہوں۔ آپ اس تعویذ کو خود ہی لکھ کر استعمال کریں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، دولت آنا گھر میں شروع ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے تو کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ خود کہو گے کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ دوستو بہت ہی اچھا تعویذ ہے۔ اکثر لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو گزارے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ باہر بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے ہیں، اتنی اتنی دور دور جاتے ہیں، اتنے اتنے پیسے ضائع کر کے آتے ہیں، پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا۔ آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ بس آپ نے اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے گی، آپ کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ دوستو ہم نے بھی اس تعویذ سے کافی بار فائدہ لیا ہے، آپ بھی اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہی بہت ہی اچھا تعویذ ہے، اس سے ہمارے گھر کے حالات بھی صحیح ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں دولت آنا بھی شروع ہو گئی ہے، پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے آپ کے پاس۔ دوستو اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو خود لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں، نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل نماز پڑھ کے اس تعویذ کو ضرور لکھیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے وضو کر کے اس تعویذ کو ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے نہا دھو کے صاف کپڑے پہن لینے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اور آپ نے اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کے لکھنا ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی بھی نہ ہو جب آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور آپ نے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی۔ کوشش کریں سامنے اگر بتی جلا کے لکھیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا، اگر نہ بھی جلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس تعویذ کو ویسے ہی گھر میں اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں۔ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک سب سے پہلے وائٹ کاغذ لینا ہے، وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہوں، بالکل وائٹ ہو، اور آپ کو ایک بلیک مارکر چاہیے ہوگا، آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ کام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سی چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے، سکپ کر دیں گے، پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیں گے لیکن آپ کا تعویذ پھر اثر نہیں کرے گا۔ دوستو اس نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ دوستو اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو اب آپ کو اجازت مل گئی ہوگی۔ میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ اب آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 9 خانے بنانے ہیں، جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ 9 خانے بنا کے اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ دوستو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 59، 5 اور پھر 9۔ 59 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 61، 6 اور پھر 1۔ 61 کے بعد پھر آپ نے
यहाँ पे लिखना है इस खाने में 63, 6 और फिर 3। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। दोस्तों सबसे पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे चाल के हिसाब से ही तावीज़ को लिखना है। नंबर के हिसाब से, जैसे ये है 59, फिर उसके 59 और 2 61, 61 और 2 63, ऐसे लिखना है आपने। दो दो के हिसाब से, गिनती के हिसाब से लिखना है। ठीक है, 63 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 65, 6 और फिर 5। 65 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 67, 6 और फिर 7। 67 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 69, 6 और फिर 9। 69 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 71, 7 और फिर 1। 71 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 73, 7 और फिर 3। 73 के बाद फिर आपने यहाँ पे 75 नहीं लिखना, आपने यही 65 लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है। बस आखिरी हिस्से का फ़र्क है, आपने 75 की जगह 65 लिखना है। 6 और ये 5। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको खुशबू लगा लें। कोई भी आपके घर में अतर, खुशबू, कोई भी चीज़ पड़ी हो, वो इसको लगा लें। इसको लगा के आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ आप पैसे रखते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप मतलब अपने गले के अंदर रख लें। आपका कोई कारोबार है जहाँ आप पैसे रखते हैं, आप इसे वहाँ रख लें। अगर आप पैसे घर में रखते हैं तो आप अपने घर में रख लें। अगर आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं तो आप इस तावीज़ को अपने पर्स में पैसों के साथ रख लें। आपने इसको जहाँ भी रखना है अपने पैसों के साथ रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके पैसों में इजाफा होगा। आपके पास पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा तावीज़ है। ये था आज का तावीज़। बस आपने करना कुछ भी नहीं है, इस तावीज़ को लिख के आपने फोल्ड करके अपने पैसों वाली जगह पे रख देना है जहाँ भी आप पैसे रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि सबको कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। और जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा। तो जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।